TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. آج ہم بات چیت کریں گے سندھو دیش UK ٹاک شو کا آج کا موضوع ہے پاکستان میں سندھو دیش ایک الگ ریاست بننے کی بات چیت کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے۔ اس کی آواز باقاعدہ طور پر جناب GM سید صاحب نے بلند کی۔ GM سید وہ تاریخی ہستی ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی اور پاکستان کے بننے کے عمل میں اپنا حصہ ڈالا تھا، لیکن بعد میں پاکستان بن جانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جس طرح کی ریاست وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ نہیں بنی۔ پھر انہوں نے اس ریاست کی مخالفت شروع کی اور اپنے سندھو دیش کا نعرہ لگایا۔ ہزاروں لاکھوں سندھی قوم پرست ان کی آواز پر لبیک کہنے لگے۔ آج بھی سوشل میڈیا پر GM سید کے حوالے سے بہت سارے بینر، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس دیکھے اور پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان میں ایک بینر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس بینر میں GM سید صاحب کے سپورٹرز کہتے ہیں، GM سید کی طرف سے یہ میسیج دیتے ہیں، Sindhis have authority to take decisions by their own status as a nation۔ GM سید صاحب کا سندھیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ سندھی اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ سندھ کی دھرتی میں ہندوؤں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ ان پر جو جبری تشدد ہوئے، پرسیکیوشن ہوئی، فورس کنورژنز آف سندھی ہندو گرلز کا جو معاملہ ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے، ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ اور میں یہاں پر ایک ویڈیو کلپ ابھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر دیوی کا، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے سندھ میں۔ دیکھیے اور سنیے۔ پروفیسر ڈاکٹر بھگون دیوی، اب لاڑکانہ کی رہواسی، آپ سے پرزور اپیل کر رہی ہوں کہ احساس سے محرومی، لاقانونیت اور بد انتظامی نے لاڑکانہ میں اپنی جڑیں مضبوطی سے گاڑ لی ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب اور اس کے ساتھ دنیا کے 205 ملکوں سے مدد کی اپیل کرتی ہوں۔ تفصیلاً اینٹی لینڈ مافیا کی طرف سے آج 14 دن مسلسل احتجاج کرتے ہوئے لاڑکانہ پریس کلب کے سامنے آجی سے صحافیوں کے سامنے بات کرتے ہوئے میں نے اور میرے شوہر ڈاکٹر بھگوان داس جو پیڈیاٹریشین ہیں، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی احساس محرومی، دنیا کی سب سے بڑی لاقانونیت، بد انتظامی، لینڈ مافیا کی طرف سے قبضہ خوری، شہیدانی کے شہر لاڑکانے میں انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی صحافیوں سے درخواست کی ہے کہ لینڈ مافیا والے سندھی ہندوؤں کی ملکیتوں کو چھیننے کے لیے جھوٹے جنرل پاور آف اٹارنی بنا کر ہتھیاروں کے زور پر ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کے دھنوں پر قبضہ کر کے ان کو چپ رہنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ لاڑکانہ کے کتنے ہی ہندو اپنی ملکیتوں کو بیچ کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو اپنی زمین کو چھوڑ کے رو کے دوسرے ملکوں کو جا رہے ہیں، کیونکہ سندھی ہندوؤں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ سندھی قوم پرست صرف خاموش ہیں اور اخباروں میں بیان دے رہے ہیں کہ سندھ چھوڑ کر نہ جاؤ بلکہ لڑو، جھگڑا کرو۔ ہم نے ان قوم پرستوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں خاموش ہو؟ مقامی سندھی اور ہندو سندھیوں کے لیے ریڈ انڈین جیسی حالتیں پیدا کی گئی ہیں۔ ابھی لاڑکانے میں ہم لوگ ڈاکٹر بھگون دیوی اینڈ ڈاکٹر بھگوان داس کی جھوٹی جنرل پاور آف اٹارنی بنا کر 48.4 ایکڑ زمین پر قبضہ کر کے پلاٹوں کی صورت میں بیچا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر دیوی سندھی قوم پرستوں سے بھی پوچھتی ہیں،
ان کے لیے ایک سوال اٹھاتی ہیں کہ وہ کیوں ان کے ساتھ کھڑے نہیں. ان کے بقول ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھی کانفرنس ان کو یہ کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, پاکستان کو چھوڑ کر بھارت جاؤ نہیں, ہم اکٹھے مل کر لڑیں گے. یہ ہے ان کے مطابق سندھی قوم پرستوں کا موقف. اب جو سندھی چلے گئے بھارت اور بھارت کے نیشنل اینتھم میں سندھ کا نام یوں آتا ہے جیسے سندھ ابھی بھی بھارت کا حصہ ہو. بھارت میں رہنے والے سندھی اپنے سندھ کے اس تہذیبی ورثے کو کیسے لیتے ہیں؟ بھارت سے ANI کی کرٹسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیے. This year we felt that the focus of Partition Remembrance Day should be on the Sindh community because they had a very unique and different experience of partition than the Punjabis and the Bengalis because they lost their entire homeland. جو لوگ بٹوارے کے بعد پنجابی سندھی اپنے گھر ان کے گھر بچھڑ گئے, وہ سب چھوڑ کے جو یہاں آنا پڑا انہیں, تو ان کی یاداشت میں, ان کی میموری میں, ان کے لیے ٹریبیوٹ کے لیے یہ میوزیم بنایا گیا ہے. اور میں داد دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ میوزیم ہمیں یہاں پر بنا کے رکھا ہے امرتسر میں, تاکہ ہم کبھی بھول نہ پائیں کہ ہم کہاں سے آئے تھے. بھارت میں اس قومی ترانے میں, نیشنل اینتھم میں سندھ ابھی بھی ان کا حصہ ہے. ادھر سندھو دیش کی بات بھی ہے اور پاکستان کی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی اور MQM کے جو پاکستانی دھڑے ہیں, وہ سندھ کو پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک طرح سے رسا کشی ہے اور کس طرح صورتحال جائے گی ظاہر ہے اس کا دار و مدار پاکستان کے جو انٹرنل حالات ہیں ان کے مطابق ہے. اگر پاکستان میں انٹرنلی تمام قومیتوں کو, تمام ریلیجیس اور ایتھنک کمیونٹیز کو ان کے حقوق ملیں اور پاکستان کے ارد گرد کے ملکوں کو کوئی شکایت نہ ہو پاکستان کی طرف سے, نہ افغانستان کو, نہ بھارت کو, نہ ایران کو پراکسی ٹیررزم کی, تو شاید سندھو دیش بننے کی بات بھی نہ ہو. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہاں پر جو معصوم ہندو, غریب ہندو خاص طور پر جو ہیں, ان کو اسلام میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. ان کی بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے, ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, فورسفل ان کی میرجز ہوتی ہیں, فورسفل کنورجنز ہوتی ہیں. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر اداروں کی اطلاعات کے مطابق جو رپورٹڈ کیس ہیں, جو ان رپورٹڈ کیس کی نسبت بہت کم ہیں, ان کے مطابق ہر روز ایسے 3 واقعات آن این ایوریج ہوتے ہیں. اور کنورجن کی صورتحال کیا ہے, اس پر ایک سوشل میڈیا پر وائرل کیا جانے والا ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. رحمۃ اللہ, ہم یہ ٹھٹھا میں ہیں, یہ سندھ کا علاقہ ہے. ادھر الحمدللہ یہ 87 خاندان ہیں. یہ ہندو لوگ ہیں, یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تعلیم بھی دیں, ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں, ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے. کتنے خاندان ہیں ادھر؟ سر یہاں پہ جو ٹوٹل گھر بنے ہوئے نا 87 ہیں. 87 اور 5000 ہو جائیں گے سارے کل بندے. چھوٹے بڑے سے 5000 سے تھوڑا چھوٹے بڑے ڈال کے سارے نا یہ 5000 لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے نا, یہ لوگ بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کے گھر وغیرہ ہیں, یہ ان کے اس طرح سارے گھر ہیں. تھوڑا سا راستہ یہ ادھر رہتے ہیں ٹھٹھا میں. اس طرح یہ پوری وہ ادھر اینڈ تک آخر تک نا یہ ان کی بستی ہے. یہ سب یہ ہندو ہیں اور یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو ادھر سے بھی یہ بھی سارے یہ بہت یہ 87 گھر ہیں اور ہزاروں میں لوگ ہیں نا. تو یہ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا اگر یہ ہم ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں نا, یہ نبیوں والا کام ہے. سب کی مدد ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز بھی سیکھیں گے,
یہ ہمارے دین پہ بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سندھو دیش بنانے کی باتیں اپنی جگہ پر، مگر گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں جو ہم دیکھ اور سن رہے ہیں. غریب غربا کا کیا حال ہے، وہ کنورٹ ہو رہے ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھا، ایک ایسا ہی مختصر سا ویڈیو جس میں آپ کو ان کی آہوں کا اندازہ ہوگا. سدھی پکڑ پیا ہر شے پئی مسکین مانو ظلم آیا کڈا ونجو ہزار گھنے جی رکھوں ہکڑو جنو ہکڑو جنو جکو کڈا وجا روڑی ڈھکیا دوں بھگا دوں باہر بڑھتے تھے تو منا بٹے جنا گلے کٹی کڑی ویالا ہے پانی ماں شہری سندھی علاقوں کی سب سے بڑی سیاسی قوت MQM کے بانی اور رہنما جناب الطاف حسین، جو ایک طرح سے ایگزائل میں ہی لندن بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اب یہ کہنا شروع کیا کچھ عرصے سے کہ وہ اب سندھو دیش کی انڈیپینڈنس کی بات کریں گے. کبھی کبھی وہ جناح پور کی ایک الگ ریاست کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب وہ سندھی قوم پرستوں کے ساتھ اس پیج پر ہیں کہ ایک الگ سے سندھو دیش بنے گا جس میں مہاجر اور سندھی سٹیک ہولڈر ہوں گے، اور اس میں جو بھی رہنا چاہے گا وہ رہے گا. آپ الطاف حسین صاحب کا پیغام انہی کے ویڈیو کلپ میں دیکھیے. We want justice. We want peaceful separation from Pakistan. If you don't give us, we demand to the United Nations. United Nations, we demand. The people of Sindh demand to the United Nations, Secretary General of the United Nations, that we want freedom, complete autonomous sovereign separation to establish Sindhu Desh. We want peaceful separation from Pakistan, and we want to make Sindhu Desh. یہ ہے ریسنٹ سچویشن. الطاف حسین صاحب کا جو ایک ریسنٹ بیان ہے اس میں انہوں نے بات واضح کر دی کہ وہ سندھو دیش کے ساتھ جائیں گے. پاکستان میں ایتھنک نیشنلٹیز کا ریوولٹ ہمیشہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے. بلوچوں کی جو جد و جہد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سندھو دیش کا نعرہ آپ کے سامنے ہے. پختونستان میں جو الگ دیش بنانے کی بات پختونستان کے لوگ کرتے ہیں اس کی بنیاد وہ یہ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. یہی احتجاج باقی قومیتوں کا ہے. حتیٰ کہ پنجابیوں کے ساتھ چلنے والے مہاجروں نے بھی اس بات سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اب الطاف حسین بھی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں. سندھو دیش میرا خیال ہے پاکستان میں اس کی جو بات ہوئی وہ سب سے پرانی ہے اور سب سے اہم ہے. میرے ساتھ اس وقت GS سندھ متحدہ محاذ کے چیئرمین جناب شفیع برفات صاحب جرمنی سے ویڈیو لائن پر موجود ہیں اور روح رواں ہیں اس تحریک کے. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح یہ تحریک آگے چل رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ کون سارے سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب شفیع برفات صاحب کو. ویلکم شفیع صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن آپ کی سٹرگل بڑی جینون اور لائف لانگ سٹرگل ہے. GS سندھ متحدہ محاذ کو میں یہاں سے بات چیت شروع کرتا ہوں. پاکستان میں بین کیا ہوا ہے، آپ کو بھی ریڈ بک میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. تو آخر آپ نے کیا ایسی بات کی، کیا غیر جمہوری غیر آئینی بات کی کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے پر تیار ہوئے؟ جی بھائی مہربانی.
سب سے پہلے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو جی سندھ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ریاست جو غیر فطری ہے, جو نظریاتی حوالے سے آئیڈیالوجیکلی ایک فاشسٹ ریاست ہے, جال سازی پر مبنی, ایک دھوکے اور فریب پر مبنی. وہاں پر اگر کوئی قوم اپنے قومی آزادی یا قومی حقوق کے لیے بات کرے گی, وہاں کوئی ڈیموکریٹک فورسز اگر جمہوریت کی بات کریں گے, یا ہسٹوریکلی اگر ہم جو سیکولر ہماری پوری تاریخ رہی ہے خصوصاً سندھ کی, تو اس طرح کی اگر کوئی بات کرے گا تو وہ پاکستان میں ایک قسم کی ممنوع جو ہے وہ باتیں سمجھی جاتی ہیں. اور جی ایس متحدہ محاذ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے, ہماری جو جدوجہد ہے, وہ سائیں جی ایم سید کی فکری رہبری سے ہم ریلیٹڈ ہیں. اور سب سے پہلے سائیں جی ایم سید تھے جنہوں نے پاکستان کے اس یعنی مظلوم قوموں کا جو یہ قید خانہ تھا اس کے خلاف آئیڈیالوجیکلی جو نقطہ نظر دیا وہ سائیں جی ایم سید نے دیا تھا. اب موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھتے ہیں یا پاکستان کی پوری ہسٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور کس طرح یہ ڈویژن ہوئی, بھارت کس طرح دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, اس وقت کے جو حالات تھے وہ کیا تھے, اور ان حالات میں خصوصاً پنجابی نیشن کا, قوم کا جو کردار تھا وہ کیا تھا, وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اور بحیثیت نیشن میں آپ سے معذرت چاہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی ایک فاشسٹ اور غیر مہذب قوم ہے جنہوں نے پاکستان کے نام پر جو تاریخی قومیں ہیں ان کو بدترین غلامی اور ذلت کا شکار بنایا ہوا ہے. ہم تاریخی قوموں کے اوپر سیاسی جبر ہے, ہمارا معاشی استحصال ہو رہا ہے, ہمیں مال غنیمت سمجھ کر سندھ کو, بلوچستان کو لوٹا جا رہا ہے, قوموں کی نسل کشی ہو رہی ہے. یہاں پر یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر, اسلام کے نام پر, مسلم قومیت کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 71 میں کس طرح لاکھوں کی تعداد میں ان مسلمان بنگالیوں کو اس فاشسٹ بدماش اور دہشت گرد پنجابی فوج نے ان کا قتل عام کیا. اور اس فاشسٹ فوج کو میں یہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بحیثیت نیشن پنجابی قوم اپنے اس فاشسٹ آرمی کو ہیرو سمجھتی ہے, یعنی اپنے اس بدماش فوج کو, قاتل فوج کو, جو قوموں کی نسل کشی کرتی ہے, ان کو اگر بحیثیت مجموعی پنجابی اپنی یعنی ہیرو قوم سمجھتی ہے فوج, اور ڈھول سپاہیہ سمجھتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی یعنی ایک بہت بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بحیثیت نیشن یہ لوگ جو ہے وہ نہیں سدھرے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, یعنی یورپ کے اندر یورپ کی ڈیموکریسی سے واقف ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, برطانیہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہے جو جن کا آنا جانا بھی پاکستان میں ہے, لیکن وہاں پر یہ جمہوری قوتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, وہاں یہ ہر صورت میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے میں اپنے بحث کو اس طرف لاتا ہوں کہ ہم بدترین غلامی اور ذلت کا شکار ہیں. سائیں جی ایم سید نے 71 کے بعد 71 میں یہ فیصلہ کیا کہ جو اکثریت کو قبول نہیں کرتے بنگال کو, اور 30 لاکھ کے قریب ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا. اب اس پاکستان میں اب اس پنجابی بدماش فوج کے ساتھ اس پاکستانی اور پنجابی جو لینڈ لاک ایک نیشن ہے ان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. آئیڈیالوجیکلی تاریخی حوالے سے ہم ایک علیحدہ قوم ہیں.
سندھی ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، لیکن جس دھوکے اور فریب میں، اور اس وقت کی حالات ایسے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سائیں جی ایم سید نے تو قرارداد پاس کی تھی، وہ قرارداد اس پاکستان کے لیے نہیں تھی. وہ قرارداد میں سائیں جی ایم سید کو میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سائیں جی ایم سید نے کہا کہ ایز اے ہول سب کانٹیننٹ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس ڈگر اور اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اب اگر ہم سندھو دیش کی آزادی کی اور قومی اگر آزادی کی بات کریں تو کوئی سنے گا نہیں. اس لیے قومی آزادی کے لیے پہلے اسٹیپ کے طور پر جو مسلم اکثریت والی جو آبادیاں اور قومیں ہیں ان کو 40 کی قرارداد میں اسٹیٹس کا لفظ ہے کہ وہ قومیں جسٹ ایک خود مختار قومیں ہوں گی، اور وہ پہلا مرحلہ ہوگا ان قوموں کے، تاریخی قوموں کے آزادی کے لیے. لیکن پنجاب نے وہ 40 کی قرارداد 46 میں جب اس کو تبدیل کیا، اور یہ بھی ریکارڈ پر رہے کہ سائیں جی ایم سید نے 1946 میں جب محسوس کیا کہ یہ تو جبر کی بنیاد پر ایک ریاست بن رہی ہے، سائیں جی ایم سید نے اختلاف رکھا تھا. 46 میں سائیں جی ایم سید نے اختلاف رکھا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ سائیں جی ایم سید نے پاکستان نہیں بنایا تھا، ان حالات کی تقاضا یہ تھی کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر قوموں کو آزادی کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ تھا آئیڈیا سائیں جی ایم سید کا. لیکن پنجاب جو ایک لینڈ لاک نیشن ہے وہ جبری الحاق ہے پاکستان. اب 71 کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اخلاقی، سیاسی، تاریخی جواز نہیں ہے کہ 71 کے بعد بھی پاکستان کو باقی رہنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بنگالیوں نے یہ فیصلہ کیا، اکثریتی آبادی نے یہ فیصلہ کیا کہ بابا ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، تو سب قوموں کو مل کر ٹیبل پر یہ بیٹھنا تھا کہ بابا اگر نہیں رہتے تو چلو ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں. لیکن نہیں، پاکستان میں پنجاب کی آبادی، پنجاب کی جو یعنی ابھی بھی پاکستان کا بجٹ جو ہے اس میں 80% کے قریب سندھ دیتا ہے، اور وفاق کو پنجاب کیا دیتا ہے 25%. وہ جو شیئر وفاق کو دیتا ہے، لیتا کتنا ہے 55%. تو جو 80% سندھ دیتا ہے اس کو یہ 20 سے 22% جو ہے وہ دیتے ہیں. اس میں بھی رینجرز کا حصہ نکالتے ہیں، اس میں بھی امان کے نام پر فوج جو ہے وہ ہڑپ کرتی ہے، اور جو بھی تھوڑا بہت ملتا ہے وہ بھی اپنا طے شدہ جو تھوڑا بہت ہے اس سے بھی کم دیتے ہیں. اس لیے ہم بحیثیت نیشن سیاسی جبر کا شکار ہیں، معاشی استحصال کا شکار ہیں. ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور یہ مہاراجہ ڈاہر جو ہمارے قومی ہیرو ہیں اس کی جگہ ایک غاصب اور لٹیرے محمد بن قاسم کو وہ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوٹ کرتا ہے ریاست کی آئیڈیالوجی کو. اور میں اب یہ پورے پاکستان اور خود پنجابی جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ بھی سنیں کہ اس وقت پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی فوجی بیوروکریسی یہ اپنے کعبے کو تبدیل کر رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ اب محمد بن قاسم ان کا ہیرو نہیں رہے گا. اب وہ جو غازی کیا ہے جو ترکی کا جو ڈرامہ دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب یہ اپنا کعبہ تبدیل کر رہے ہیں. اب ان کو عرب اسلام نہیں، ترکی کا اسلام چاہیے. اور اب یہ انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے قوموں کے اوپر. انہوں نے فاشزم برپا کر رکھا ہے، بربریت برپا کر رکھی ہے. سندھ راضی نہیں ہے، بلوچ راضی نہیں ہے، پشتونوں کا قتل عام ہو رہا ہے. گلگت اور بلتستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بابا ہندوستان کا حصہ ہیں، ہم پاکستان نہیں ہیں. تو اس لیے جب سائیں جی ایم سید نے تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے سندھو دیش کی آزادی کی بات کی اور بنیاد پڑا 71 میں جی ایس این محاذ کا، اس کے بعد جی ایس این قومی محاذ، اور میں نے طلبہ تنظیم سے اپنی سیاست کی شروعات کی، اور 2000 میں جی ایس این متحدہ محاذ ہم لوگوں نے بنائی. اس سے پہلے جی ایس این قومی محاذ تھی، شہید بشیر خان قریشی، عبدالواحد آری سر اور ہمارے جو بڑے بڑے رہنما تھے وہ تھے. تو
ہم نے جب پارٹی بنائی تو 2000 کے بعد ہمارے یعنی 2-3 سال کے بعد جو ہے پارٹی کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی، بین کی GS متحدہ محاذ کو، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قیادت سنجیدگی سے سندھو دیش کی آزادی کے لیے بات کرے، کوئی بھی پارٹی اپنے اداروں کو مضبوط کرے، اپنے نقطہ نظر کو میچور کرے، ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ان کو کوئی اپیل کرے، ان کی طرف کوئی رجوع کرے۔ یہ ان چیزوں سے خائف ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2010 میں سیلاب آیا تھا، اس وقت میں نے ایک خط لکھا تھا انٹرنیشنل قوتوں کو، اس سے پہلے بھی میں خطوط لکھتا رہا ہوں نیٹو کے خلاف، جو انہوں نے ISI نے شکارپور میں ملاؤں کو جو ہے وہ ان کی معرفت جو نیٹو کی جا رہی تھی، سپلائی جو جا رہی تھی افغانستان، ان کو جلایا تھا، کنٹینرز کو جلایا تھا، ہم نے ان کے خلاف بھی اسٹینڈ لیا نیٹو کی حمایت میں۔ ہم نے اس وقت امریکہ کو خطوط لکھے، ہم نے عالمی جو قوت ہیں ان کو خطوط لکھے، تو پاکستان، اس کی آرمی، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو سنجیدگی سے سندھو دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ہماری پارٹی کے اوپر پابندی لگائی، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو جو ہے گولیاں مار کر مسخ شدہ لاشوں کی جو شروعات تھی وہ سندھ میں، بلوچستان کے بعد سندھ میں جو ہے وہ GS متحدہ محاذ کے لیڈرشپ کو، کارکنان کو انہوں نے شہید کر کے ہماری لاشوں کو، لڑکوں کے دوستوں کے لاشوں کو سڑکوں پر پھینکا گیا۔ مظفر بھٹو شہید ایک بڑا مشہور کیس ہے۔ اس کے بعد شہید سرائی قربان کھواوڑ، شہید روپلو چولیانی، نور اللہ تنیو، ان کو زندہ جلایا گیا سانگڑ میں، یعنی آرمی کی گاڑی آتی ہے، گولیاں چلاتی ہے، وہ زخمی حالت میں ہے، وہاں کے لوکل لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اندر گاڑی میں جو ہے وہ ہل رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کیمیکل ڈال کر ان کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ دیکھیے صورتحال تو بڑی گمبھیر ہے، فاشسٹ اور بدترین غلامی کو ہم جھیل رہے ہیں، بدماش ریاست پاکستان۔ جی صورتحال تو شفیع صاحب واقعی بڑی گمبھیر ہے۔ آپ نے تاریخ کے کچھ اوراق پلٹے، درست ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، وہ ایوالو ہوتے ہیں، مگر یہ بھی ایک ریالٹی ہے تاریخ کی کہ پاکستان بننے کی پنجاب میں کوئی اتنی زیادہ خواہش نہیں تھی، یہ UP اور CP کے نوابوں کی خواہش تھی اور برطانیہ کی خواہش تھی کہ اس خطے کو بانٹا جائے، اور اس میں بدقسمتی سے اس وقت بنگالیوں نے بھی ساتھ دیا، اور GM سید صاحب نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت ضرور سوچا، مگر مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان جو کئی قوموں کا مجموعہ تھا، اس کو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کیسے GM سید صاحب نے سپورٹ کیا؟ جی دیکھیں، میں پہلے تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر جب یہ تو ایک انگریزوں کی سازش تھی، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انگریز جا رہے تھے تو سب کانٹیننٹ کی جو قیادت ہے، پولیٹیکل قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، ان کو بیٹھنا تھا، اور جو بھی قومیں ہیں ان قوموں کا سیاسی مسئلہ حل کرنا تھا، اور یونائٹڈ نیشنز آف انڈیا جیسے یورپ میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی ایک پولیٹیکل جو اسٹریٹجی تھی، جو حل تھا، وہ حل جو رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے انگریزوں کے 2 جو ہے وہ مفادات تھے۔ نمبر 1 کہ پاکستان اس طرح ایک ملک بنایا جائے کہ سوویت یونین کو اور اس وقت جو کمیونسٹ جو ریاست تھی وہ سمندر تک، گرم پانیوں تک نہ آ سکے، لہٰذا اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر پاکستان بنا کر اس چیز کو انہوں نے بلاک کیا۔ اس سے بھی بڑی بات گورا صاحب، اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ بر صغیر میں آزادی کی موومنٹ تھی، تحریکیں چل رہی تھیں، وہ تحریکیں لازمی طور پر، فطری طور پر انگریزوں کی مخالف تھیں، انگریزوں کے خلاف جذبات تھے، لوگوں کی نفرت تھی کہ 200 سال تم لوگوں نے ہمیں غلام کیا ہے۔ تو اب اس نفرت کے دوران، جدوجہد کے نتیجے کے دوران اگر انگریز جاتے تو بڑے پیمانے پر بر صغیر کے لوگ انگریزوں کو کاٹ کے اور مار کے جو بھیجتے،
کوئی انگریز میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی تعداد میں زندہ جو ہے وہ واپس برطانیہ جاتا. لہٰذا انگریزوں نے کیا کیا کہ وہ جو نفرت تھی انگریزوں کے خلاف، وہ نفرت انہوں نے ہندو مسلمان کے بنیاد پر مقامی آبادی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر، وہ جو 10 لاکھ کے قریب جو لوگ مارے گئے وہ تو انگریزوں کو مرنا تھا نا. تو یہ بڑی سازش تھی جو ہم لوگوں نے نہیں سمجھی. اور میں تو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جنا ایک پٹھو کا کردار جنا نے ادا کیا، دلال تھا انگریزوں کا. لیکن دوسری طرف کانگریس کا کردار بھی کوئی پازیٹو نہیں تھا. ان کی قیادت میں بھی وہ بھی دور اندیش نہیں تھے، ان کا بھی یارانہ تھا، انگریزوں سے یارانہ تھا. یہ کوئی ہوتا ہے کیا؟ اگر آپ یعنی تقسیم کو آزادی سمجھنا، یہ تو کانگریس نے بھی تقسیم، بر صغیر ہندوستان کی تقسیم کو اگر کوئی آزادی سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی گمراہی اور دھوکہ اور خود فریبی اور کوئی نہیں ہے. تو صرف مسلم لیگ نہیں، جنا کے دلالی والا جو کردار تھا، محض دلالی ہوتی تو بر صغیر تقسیم نہیں ہوتا. لیکن کانگریس نے کمپرومائز کیا. بر صغیر ہندوستان کی آزادی میرا موقف یہ ہے کہ کمپرومائز ہو گئی، کیونکہ وہاں بھی ان کو بھی اقتدار چاہیے تھا اور یہاں یہ سازشی انہوں نے. تو لہٰذا جو میں اس کے ثواب کو میں بتاتا ہوں کہ 47 میں جو کہتے ہیں بھائی 2 قومی نظریہ، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، میرے بھائیوں یہ تجربہ بنگال میں انگریزوں نے بنگال، ہندو بنگال اور مسلم بنگال کو ڈیوائیڈ کرنے کی، 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی 1905 میں یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں گئے. وہ فیصلہ انگریزوں کو 11 میں واپس لینا پڑا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انگریز ریہرسل کر رہے تھے کہ ان کو ہندو اور مسلمان کی بنیاد پر تقسیم کریں. بنگال کے سیاسی شعور نے، بنگال کے نیشنلزم نے، بنگال کے جو شاعر، ادیب اور وہاں کے جو قومی رہنما، انہوں نے اس سازش کو رد کر دیا. دوبارہ اس سازش کو انگریزوں کو میچور کرنا پڑا اور 11 کے بعد 47 تک یہ اندرونی طور پر سازش ہوتی رہی. اب یہ جو 1905 میں اگر تقسیم ہوتی ہے تو 1906 میں اچانک مسلم لیگ کیسے بنی میرے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے جلد بازی میں لیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو آگے کرو، ان کی جماعت بناؤ، اس کے بہا پہ ایک نفرت کا بیج جو ہے بو. اور دوسری بات میں آپ کو کہوں کہ تاریخی طور پر جو قومیں تھی وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی. بنگال، جیسے میں مثال دیتا ہوں، بنگال نے اس فیصلے کو رد کیا کیونکہ ہندو بنگالی، مسلم بنگالی ایک نیشن بن چکے تھے تاریخی طور پر. سندھ میں کسی ایک ہندو کو بھی پتھر کسی نے نہیں مارا. یہاں تو یو پی، بہار اور جیسے پنجاب کو آپ دیکھیں، ابھی بھی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 70 سال کے بعد 2 بہنیں بچھڑی ہوئی ایک دوسرے کو ملی. ایک کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک جو پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک سکھ بن گئی ہے، دوسرے مسلمان ہیں. تو سندھی ایک نیشن تھے، وہ تو جلا وطن ہو گئے نا. سندھی ہندوؤں نے یہ تھوڑی تھا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں اور ہم وہاں جا کر، سندھی ہندوؤں نے تھوڑی کہا جیسے یہاں کچھ دوست کہتے ہیں ہمارے اردو بولنے والے کہ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا، ہم اپنے ساتھ پاکستان لے کر آئے تھے. وہاں کسی ہندو نے نہیں کہا کہ ہم نے ہندوستان بنایا، ہم ہندوستان کو لے کر نہیں. انہوں نے کہا ہم جلا وطن ہو کے آئے. ہندو سندھی اپنی چابیاں گھروں کی، کاروبار کی جن مسلمان سندھیوں کو دے کر گئے، وہ ایک گھر میں بھی سندھی مسلمان نہیں بیٹھا. انہوں نے کہا ہم واپس آ رہے ہیں، یہ حالات ہیں، کچھ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم واپس آئیں گے. اس لیے سندھی ہندو نے جلا وطنی اختیار کی. اور وہاں پر ہمارے کافی جو بزرگ جو دانشور تھے، انہوں نے کہا کہ بابا ہم جلا وطن ہیں، ہم واپس جائیں گے اپنے وطن کو. لیکن پنجاب میں کیا تھا؟ پنجابیوں کو جو نفرت تھی کہ سکھوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی ہے. وہاں راول پنڈی میں فسادات ہوتے ہیں. کلکتہ میں یہ جو جنا نے ان کو کہا کہ بابا اب جو ہے وہ کیا کہا تھا کہ کیا ٹرم اس نے، تو یعنی ایک جنا کے سازشی اشاروں پر وہاں جلسہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے، جذباتی کیا جاتا ہے مذہب کے نام پہ. وہ جب جلسہ واپس لوگ جاتے ہیں تو فسادات شروع ہو جاتے ہیں.
بعد میں. تو تاریخی قوموں کا یہ ہندو اور مسلمان کا بٹوارا نہیں ہوا, یہ تو پنجابیوں کا بٹوارا ہو گیا. جی اصل میں تو پنجاب کا بٹوارا. اب مجھے یہ بتائیے شفیع صاحب, اس وقت کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, سندھو دیش کی پاسبلٹی کتنی ہے جس کے لیے آپ اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, تاریخی قومیں آزادی کے لیے ایک مرتبہ اگر فیصلہ کر لیں, دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. پاسبلٹی کا یہ نہیں کہ پنجاب کے پاس فوج ہے تو ہم آزادی نہیں لے سکتے. ویتنامی بہت چھوٹا سا ایک ملک ہے, لیکن جب انہوں نے وہ ڈٹ گئے تو دنیا کے سپر پاور کو شکست دی انہوں نے. تو قومیں آزادی کے لیے جب ڈٹ جاتی ہیں, اور ہم اصولی طور پر ایک قوم ہے, سندھ ہمارا وطن ہے. انگریز جب آئے تھے تو ایک آزاد سندھ وطن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تھا, ہم کوئی صوبہ ووبہ نہیں تھے انڈیا کے. اس میں بعد میں آتا ہوں, لیکن سندھ کے اندر شفیع صاحب بڑی تقسیم ہے. سندھ کے اندر جو اگر پوری سندھی قوم کھڑی ہو یا مجموعی طور پر کھڑی ہو تو ہمیں بات سمجھ آ سکتی ہے کہ سٹرگل آگے جائے گی. لیکن سندھ کے اندر وڈیرا شاہی ہے, آپ کے پیپلز پارٹی والے ہیں, وہ تو ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار آپ کی اس سندھو دیش کی موومنٹ کے ساتھ. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے, عوام کی اکثریت ہے کیا آپ کے ساتھ؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, بنیادی طور پر اسٹیٹ کی جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے, وہ جو ڈیمورلائزیشن کرتے ہیں, سائیکولوجیکل وارفیئر, یہ اس طرح کے سوالات ریاست پھینکتی ہے کہ تم آزادی کیسے لوگے. وہ جو ہمارے لوگوں کو, نوجوانوں کو اٹھا کر آئے سائن اندر ٹارچر کیا, ایک مرتبہ شہید مظفر بھٹو کو انہوں نے رہا کر دیا تھا, اور جب بھی انہوں نے دوسری مرتبہ کسی کو اٹھایا ہے تو پھر اس کو شہید کر دیتے ہیں. تو مظفر بھٹو سے بھی یہی بات وہ کرتے تھے کہ بھائی تمہارے وڈیرے بھی ہمارے ساتھ ہیں, تمہارے مولوی جو ہیں وہ بھی دو قومی نظریے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ جو اردو اسپیکنگ ہے مہاجر, یہ بھی تمہارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, تم آزادی کیسے لے سکتے ہو. لیکن دنیا کی قومیں, میں آپ کو پھر کہتا ہوں, کیا ویتنام پورے ویتنام کے عوام آزادی لے رہے تھے کیا؟ 2 حصوں میں بٹ گیا وہ. تو یا جو دوسرے, تو پنجاب کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا, یہ کوئی ہمارا جذباتی فیصلہ نہیں ہے. ہمارے پاس ہسٹوریکل گراؤنڈز ہیں, ہم ایک نیشن ہیں, اور یہ ایک ایسی, میں جو آپ کہتے ہیں کہ وڈیرے ان کے ساتھ ہیں, میں کہتا ہوں ایک ایسی ریاست ہمارے لیے, تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ گولڈن چانس ہے کہ ہم ایسی ریاست کے خلاف لڑیں گے, سیاسی جدوجہد کریں گے جن کی کوئی اکانومی نہیں ہے, بھیک مانگ کر یہ ملک چلا رہے ہیں. تو وہ کیا لڑیں گے؟ فوج کیا لڑے گی جن کی اکانومی اپنی نہیں ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, کٹورا ہاتھ میں ہے وزیر اعظم کو, اور پوری دنیا سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں. جو کل ڈالر اور ریال کے پیچھے بھاگ رہے تھے, آج وہ ین اور لیرا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بڑی فوج طاقت کا وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. فوج اور ہتھیار اگر پیمانہ ہوتے تو سوویت یونین جو بکھرتا نہیں. تو ان کی بڑی فوج ہی ہمارے فائدے میں ہے. یہ گدھوں کا لشکر جو ہے بغیر اکانومی والے ملک کے, یہ تو خود ان کے گلے میں پڑے گا. اس لیے آزادی برحق ہے, ہم لیں گے, اور پوری قوم اٹھتی بھی نہیں ہے. تو اس وقت آپ کے ساتھ تو ایم کیو ایم بھی شامل ہو گئی. الطاف حسین صاحب نے بھی اعلان کیا آپ کے ساتھ اس جدوجہد کو آگے لے کر جانے کا. تو کیا اس وقت آپ کا الائنس کس سچویشن میں ہے, کتنی اس کی سٹرگل آگے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں, ہمارا, آپ اس کو الائنس کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہم ایک موقف پر متفق ہیں. جو الائنس سے 10 قدم آگے کی بات ہے کہ ہم ایک نظریے پہ, اور بھائی نے اپنا تجربہ کیا, جو بھی ان کا تجربہ تھا ماضی کا, یعنی ایک آبادی تھی جو وہاں ہجرت کر کے آئی, مسلم بیک گراؤنڈ کے بنیاد پر, ایک سینٹیمنٹ کے بنیاد پر ان کو نکالا, باہر لائے, پھر وہ مہاجر. یہ لیکن اب جو اردو بولنے والے انٹلیکچوئلس ہیں یا جو سنجیدہ لوگ ہیں, اور الطاف بھائی اردو بولنے والے ان سندھیوں کی پولیٹیکل قیادت اور لیڈرشپ الطاف بھائی ہیں, یہ دوسرے نہیں ہیں. تو جب سندھو دیش پر ہم متفق ہو گئے ہیں ایک نظریے اور آئیڈیالوجی پر, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس بات پر اتفاق کرنا
ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آدھا جنگ جو ہے ہم وہ جیت چکے ہیں، کیونکہ یہ پنجاب کی سازش تھی کہ ان کو تقسیم کرو، سندھ کی سیاسی وحدت کو تقسیم کرو، سندھ کی سیاسی قوت کو لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرو، لیکن ہم یونائٹ ہو گئے ہیں اور الطاف بھائی کے وہ قیادت کر رہے ہیں، نہ صرف نقطہ نظر پر وہ آئے ہیں لیکن وہ پورے سندھ کی قومی آزادی کی جو جدوجہد تحریک ہے اس کی وہ قیادت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بہت بڑی یعنی خبر ہے جس کو پنجاب اور پنجاب کی فوج اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، ان کی نیندیں حرام ہیں۔ جب الطاف بھائی سندھو دیش کی بات کرتا ہے تو اس روز جو ہے وہ راول پنڈی والے سوتے نہیں ہیں۔ تو ہم ایک نیشن ہے بابا، تاریخی ہم ایک قوم ہے۔ دوسری بات کہ انٹرنیشنل حالات جو ہیں وہ بھی ہمارا فیور کریں گے اور اب کر رہے ہیں، جیسے چائنا کا جو کردار ہے، میں اس طرح کہتا ہوں آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے بھارت کے لوگوں کو اور پنجابیوں کو میں خصوصاً کہتا ہوں کہ پنجابی نیشن کا اس وقت جو کردار ہے وہ سب کانٹیننٹ کے لیے میر جعفر والا کردار ادا کر رہا ہے، انڈیا کو لے کر آ رہا ہے۔ وی آر دی نیشنز آف انڈین سب کانٹیننٹ، ہم برے صغیر کی قومیں ہیں، لیکن چائنا کو ہندوستان کی دشمنی کے بنیاد پر پنجابی قوم اپنی فوج کی معرفت گھسیٹ کر اگر جو ہندی مہاساگر میں لا رہی ہے، اس سے بڑی دشمنی اور غداری اور میر جعفر والا اور کوئی کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کا جو نیریٹو ہے، کیونکہ چائنا بدماشی کر رہا ہے، صرف بھارت کے خلاف نہیں، وہ پورے یعنی ساؤتھ چائنا سی کو دیکھیں، وہاں جتنی قومیں ہیں وہاں ان قوموں کے گلے میں پڑا ہوا ہے چائنا کی ایگریشن، چائنا کی جارحیت، چائنا نے آکٹوپس کی طرح پورے گلوب کو، پورے ورلڈ کو اپنے چمبوں میں جو ہے وہ تھاما ہوا ہے۔ تو جب چائنا اس خطے میں، ہمارے ریجن میں یہاں سے گزر کر وہ افریقہ کے ان جو ہے نیچرل گیس کو پر قبضہ کرے گا اور وہاں پر جو کروڈ آئل پر قبضہ کرے گا، تو یہ ساری باتیں دنیا کے دوسرے ممالک کو تو گوارا نہیں ہوگی نا۔ تو میں تو اس طرح کہتا ہوں، میں بالکل پازیٹو ہوں کہ چین کے مد مقابل قوتیں جو ہیں وہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے میں ان کو اپنا فطری اتحادی سمجھتا ہوں، بھارت کو میں فطری اتحادی سمجھتا ہوں، امریکہ کو میں فطری اتحادی سمجھتا ہوں اپنا۔ تو اس لیے ہم کوئی اکیلے اور تنہا نہیں ہیں کہ چائنا نے پنجاب نے چین کو اپنے ساتھ ملایا ہے تو امریکہ اور بھارت ہمارے ساتھ ہے، لیکن پنجاب یہ میر جعفر والا جو کردار ادا کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پنجاب کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، چائنا اس وقت پاکستان سے مل کر ترک اسلامی خلافت کی بحالی کے لیے ترکی، چائنا، پاکستان، ایران اور افغانستان کے طالبان یہ مل کر اس ترک خلافت کو بحال کر رہے ہیں، جس سے ترکی یورپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور چائنا اس اسلامی بلاک کو امریکہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان اس میں جو دلالی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت کمزور ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر یہ ایک مکمل ناکام قسم کی ریاست ہے، بدماش اور دہشت گرد ریاست ہے، جس کو دنیا کی مہذب جو قومیں ہیں وہ بھی برداشت اور قبول نہیں کریں گی۔ اسی لیے ہم طاقتور ہیں، پنجاب طاقتور نہیں ہے۔ اندرونی طور پر بھائی کے آنے سے ہم طاقتور ہوئے ہیں، اور ریجن میں جو پنجاب جو چائنا کو گھسیٹ کر لایا ہے، تو چائنا کی جو مد مقابل قوتیں ہیں وہ ہماری فطری اتحادی بنے گی۔ ہم طاقتور ہیں اور ہم سندھو دیش لے کر رہیں گے۔ آپ نے کہا آپ سندھو دیش لے کر رہیں گے، آپ نے کہا کہ آپ بھارت بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ ایکچولی زیادہ بھارت کے ساتھ ہیں، چین کے خلاف وروध کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، مگر بھارت کے نیشنل اینتھم میں سندھ کا نام آتا ہے، سندھ ان کا حصہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کیا آپ کی سندھو دیش کسی انڈیپینڈنٹ کنٹری کے لیے ہے، یا آپ فائنلی چاہیں گے کہ بھارت کے ساتھ ضم ہو جائیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا
پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ سندھو دیش ایک الگ وطن اور ملک رہا ہے ہسٹری میں، لیکن اگر بھارت سندھو دیش کی آزادی کے لیے جس طرح بنگال میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اور اس طرح اگر وہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو ہم بھارت کے ساتھ سندھ کا کنفیڈریشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں کچھ اپنے جو یعنی ہوں گے حقوق وہ ہم اپنے ہاتھوں میں لیں گے، لیکن ایز اے براڈ ہم بھارت کے اس یعنی سب کانٹیننٹ کے حصے کے طور پر ہم بھارت میں کنفیڈریشن تو کر سکتے ہیں اگر بھارت سندھو دیش کی آزادی کے لیے ہماری اس طرح کی کھل کر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، تو ہم اس پر سوچیں گے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل جو حالات ہیں وہ بھی ایک طرح سے سپورٹیو ہیں آپ کے لیے، اور آپ کے مطابق جو پاکستان کی آرمی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، پاکستان کے اکنامک حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، اب تو بہت ہی برے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں آپ اس کو کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں سمجھتے، مگر اپنی سٹرگل کو آپ جاری رکھیں گے، اور بھائی کے ساتھ آپ ملنے سے، الطاف حسین صاحب کے آپ ملنے سے آپ کو تقویت کا احساس ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر یا ایون بھارت کی سطح پر آپ کو کتنا امکان ہے کہ ان کی مدد آپ کو مل سکے گی؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بھارت سپورٹ نہیں کر رہا ہے، یہ بالکل ایک کلیئر کٹ بات ہے، لیکن سیاسی مفادات جو ہیں وہ جب بھی چینج ہوں گے، سیاسی سینیریو جب چینج ہوگا اور بھارت کو ایک دن یہ محسوس کرنا پڑے گا کہ سندھو دیش کی آزادی اس پاکستانی فاشزم کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ بھارت کے مفاد میں ہے، کیونکہ اگر ترک خلافت بحال کرتے ہیں یہ مل کر، اور پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان مل کر، تو یہ بابا اسلامی جو خلافت ہوگی یہ کس کے خلاف ہوگی؟ پوری ہماری ریجن، پوری دنیا دوبارہ میں کہتا ہوں کہ مذہبی جو اسلامی ٹیررزم ہے، جو فاشزم ہے، اس کی لہر دوبارہ اس خطے میں اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس لیے یہ بھارت کے مفاد میں ہے کہ بھارت کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، میں بار بار ان کو اپیل کرتا رہا ہوں، جو پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے انٹلیکچوئل ہیں، کہ بابا پاکستان ایک ایسا مستقل نفسیاتی اور آئیڈیالوجیکل انڈیا دشمنی کے بنیاد پر قائم ایک غیر فطری ریاست ہے، جس کو جب تک توڑا نہیں جائے گا اس وقت تک یعنی انڈیا کے لیے یہ مستقل خطرہ بنا رہے گا۔ اور اب حالات میں، موجودہ حالات میں، جب چائنا کو پاکستان گوادر کی معرفت، ابھی کراچی اور کراچی پورٹ اور جو گوادر میں یہ چائنیز گھوم رہے ہیں، چائنیز شپس گھوم رہے ہیں، ان کی نیوی کو جو ہے وہ پانیوں میں، ہمارے پانیوں میں مضبوط کر رہا ہے پاکستان۔ جیسے میں نے کہا کہ میر جعفر کا کردار پاکستان اور خصوصاً پنجاب جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس لیے آج نہیں تو کل انڈیا کو ایک نہ ایک دن ضرور یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان جیسی بدماش اور دہشت گرد ریاست کو کمزور کرنا ہے، توڑنا ہے، تو سندھو دیش کو اوس ان کو آزاد کرانا ہوگا، اور اگر وہ کھل کر اور جم کر ہماری حمایت کرتے ہیں تو سندھو دیش ہم انڈیا کے ساتھ کنفیڈریشن کریں گے اور کچھ اختیارات ہم اپنے پاس رکھیں گے، باقی ہم بحیثیت مجموعی ہندوستان کا جو ہے وہ پارٹ بننے کے لیے تیار ہیں۔ آخر میں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہنا چاہیں اور ہماری گفتگو میں مس ہوئی ہو، ضرور کہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سندھی قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ آزادی کے لیے اس وقت پنجاب نے ہمارے خلاف جو ایک سائیکولوجیکل جنگ چھیڑ رکھی ہے کہ بھائی اس کے پاس فوج ہے اور پنجاب طاقتور ہے، پنجاب کے ایٹمی ہتھیار ہیں، پنجاب کے پاس یہ ہے وہ، میرا یہ کہنا ہے کہ وہ معاشی طور پر ایک کنگال قسم کی ریاست بن چکا ہے، مورلی یہ ریپسٹ ہیں۔ پنجابی فوج ایک بدماش اور بد کردار فوج ہے جس کے خلاف ہمیں پوری قوم کو اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا، اور میں ریجنلی
انڈیا کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور انٹلیکچوئلس ہیں ان کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سندھو دیش آپ کا فطری اتحادی ہے، کیونکہ ہم تاریخی طور پر مہاراجہ ڈاہر کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور جو ہندتوا کا بنیاد ہے، ہند جو ہے وہ سندھ سے نکلا ہوا ہے، اور جس طرح مسلمانوں کے لیے کعبہ مقدس ہے، اس طرح ہندتوا کے لیے اور سب کانٹیننٹ کے لیے مونجو دڑو کی تہذیب، جہاں پر وہ سندھو دریا کے کنارے پہ ہمارے آباء و اجداد نے رگ وید کو لکھا تھا، ویدات کو لکھا تھا، ہماری روٹس، ہماری جو کلچر ہے، ہماری جو تاریخ ہے وہ ایک ہے، ہم ایک علاقے کے ایک ہی خطے کی قومیں ہیں، اور جب تک ہم سندھو دیش کو آزاد نہیں کرتے تو بھارت بھی ادھورا ہے، اور سندھو دیش کے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ نظریہ ہے جو مسلم ایکسٹریمزم کو، ٹیررزم کو اگر کوئی فیس کر سکتا ہے تو وہ سندھ کا جو صوفیزم ہے، سندھ کی جو آئیڈیالوجی ہے، سندھ کا جو نظریہ ہے، جو اس وقت بھی پنجاب کے ساتھ نظریاتی طور پر ہم لوگ ٹکرائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے آئیڈیالوجیکلی پاکستان کو شکست دے چکے ہیں، اکانومیکلی پاکستان کی فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہم سے لڑ سکے۔ ہاں، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور انٹرنیشنلی جو قوتیں ہیں ہم ان کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہیں کہ یہاں ڈپلومیٹیکل فرنٹ پر الطاف بھائی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم جسمم کی طرف سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے خصوصاً جو سندھی ہیں، سندھی ہندو، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے پاس سندھو دیش کی آزادی کے لیے وہ وہاں پر بھی کیس رکھیں، وہاں ان کو پولیٹیکلی قائل کریں۔ اگر ہندوستان جم کے ہماری حمایت کرتا ہے تو ہم کنفیڈریشن کے نام پر ہندوستان کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں۔ بالکل آخر میں ایک چیز مس میں کر گیا، جو ہمارے ہندو بہن بھائی سندھ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہندو بچیوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی امکان نظر آتا ہے کہ ہندوستان کو یا سندھی ہندو جو ہندوستان میں بستے ہیں ان کو پاکستان سے کوئی خیر کی امید ہو سکتی ہے؟ وہ جو ہندو آپ نے خاص طور پر شروع میں کہا، وہ ہندو تو پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، اب وہ جلا وطن ہو گئے ہیں، وہ حصہ شاید پاکستان کا نہیں بننا چاہتے تھے، وہ اپنے سندھ میں ہی رہنا چاہتے تھے۔ تو اس ظلم و ستم کی کہانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں بالکل آپ نے جو بات کی، تو سندھی ہندو پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے، اور کیوں بنیں گے؟ لیکن وہ سندھو دیش ان کا ہے۔ سندھی ہندو سندھ کی اقلیت نہیں ہے، وہ سندھ کے مالک ہیں، وہ سندھ کے وارث ہیں۔ تو سندھو دیش کی آزادی کے بعد پاکستان رہے گا ہی نہیں، اس لیے سندھی ہندوؤں کو واپس اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کرنی ہوگی، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم کنفیڈریشن کریں گے ہندوستان کے ساتھ، وہ میں سندھی ہندوؤں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کنفیڈریشن نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی دقت ہو واپس سندھ آنے میں، سندھ کو اون کرنے میں، لیکن جب کنفیڈریشن کریں گے تو سندھی ہندوؤں کو اوس سندھ میں آنا ہوگا۔ رہا سوال سندھ میں جو حالات ہیں، تو سندھی ہندو ہوں یا سندھی مسلمان ہو، دونوں کے خلاف ریاست کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور سندھی مسلمان بھی اسی دوزخ میں جل رہے ہیں جس میں سندھی ہندو جو جل رہے ہیں۔ تو پاکستان بنیادی طور پر ہمارے لیے، سندھ کے لیے ایک دوزخ ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور کنفیڈریشن یہ سندھی ہندو سنیں جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ لوگوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ کنفیڈریشن کریں گے اگر بھارت سندھو دیش کی آزادی کے لیے اس طرح ہماری مدد کرتا ہے جیسے اس نے بنگال میں کردار ادا کیا تھا۔ بہت شکریہ شفیع برفات صاحب، آپ کے خیالات سننے کا موقع ملا اور کھل کر آپ نے اپنا موقف بیان کیا، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ مکمل طور پر آپ کا موقف سنیں، سمجھیں، اور ہمارے ویورز بھی چاہتے تھے کہ یہ جو سندھو دیش کی بات ہوتی ہے اور جی اے سندھ متحدہ محاذ کی سٹرگل ہے، یہ آفٹر آل ہے کیا؟ ہم کینڈڈ طریقے سے، بلا تکلف طریقے سے بات چیت سمجھیں، سنیں۔ آج ہم نے اپنے یو کے ٹاک شو میں اس بات کو سمجھا۔ بہت شکریہ آپ سے، گاہے بگاہے ہم اس نازک اور بہت ہی سینسٹیو ایشو پر آپ کا موقف لیتے رہیں گے۔ ویورز، آپ نے بات چیت سنی جناب شفیع برفات صاحب کی، جو جی اے سندھ متحدہ محاذ کے
چیئرمین ہیں اور انہوں نے اپنی بات چیت کھل کر بیان کی, بلا تکلف انداز میں بیان کی, بغیر ڈکے چھپے اپنا موقف بیان کیا. اور ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آفٹر آل جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ کیا چاہتی ہیں, ان کا کیا سٹینڈ ہے. آج کا UK ٹاک شو طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Tech TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night 7 p.m. UK time.